الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو جگہ سے آیات مقدسات کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا یہ کامل، مکمل اور اکمل ہے. یہاں پر ہر چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اس چیز کے طریقہ استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں امام الانبیاء المرسلین خاتم النبیین جناب نبی کریم سرور دو عالم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انسان کے اپنے جسم میں جتنے اعضاء ہیں وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ہر چیز کے استعمال کا محل اور اس کی جگہ اللہ رب العزت نے وہ بتائی ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی سورۃ المؤمنون کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، اور اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. مومنون کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. ان کی آگے صفات بیان کی، جو ان صفات کے حامل ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے. ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی شرمگاہ اس کے ساتھ رکھی ہے، اور خواہشات کے جذبات اس کے اندر رکھے ہیں. خواہشات کا ہونا، ان کے جذبات کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ان جذبات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے حلال راستہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح کا. کہ نکاح کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان خواہشات کی تکمیل کا ایک راستہ رکھا ہے کہ جب اس کے اندر ایک خواہشات ابھریں گی، وہ جذبات ہوں گے، ان جذبات کو سرد اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اور انتہائی پاکیزہ راستہ رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں شرمگاہ کی، خواہشات کے جذبات کے، وہ سارے کے سارے حرام راستہ ہیں. صرف نکاح کا راستہ وہ حلال راستہ ہے. جن قوموں نے نکاح کو چھوڑا ہے ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے معاشرے تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. ان کی خواہش کبھی کہیں ٹکی نہیں ہے. اور کئی یورپ کے اندر علاقے ہیں جس کی 70-80% آبادی ہیں وہ حرام زادوں کی ہیں. بچے بھی حرام کے، بچیاں بھی حرام کی. نکاح نہیں ہے، زنا کی اولاد ہے. ان لوگوں نے نکاح کو پابندی سمجھا، حالانکہ نکاح ایک مقدس چیز تھی کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے تھے اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ راستہ رکھا تھا. ان کی خواہشیں ٹکی نہیں ہیں.
اور کتوں بلوں گھوڑوں تک وہ لوگ آگے پہنچے، اور پھر وہاں پر جہاں پر انہوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی آنکھوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے، ہاتھوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے جسم کی خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے جگہ جگہ وہ مقدس رشتہ جو عورت کے ساتھ ہونا چاہیے، بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، اس کا انہوں نے تصور ہی ختم کر دیا اور جگہ جگہ پر عورتوں کو کھڑا کر دیا، تاکہ ان کی تصویروں کو ٹوتھ پیسٹ تک اپنی ایک ایک چیز جتنی پروجیکٹ اس کے اوپر انہوں نے لگانا شروع کر دیا، سائڈ بورڈوں پہ عورتوں کی تصویریں۔ اور شریعت نے جس کو چھپایا تھا اس کی عزت اور تقدس کو باقی رکھا تھا، انہوں نے اپنی کالجوں کے ذریعے، یونیورسٹیوں کے ذریعے، ایئر ہوسٹلوں کے ذریعے، اور آپ ایئرپورٹوں پر چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، جہاں جہاں یہ عورت کو ننگا کیا گیا۔ شریعت نے جس کا نام عورت رکھا تھا، شرم کی چیز رکھی تھی، پردے کی چیز رکھی تھی، اس کو حجاب میں رکھا تھا، اس کو عزت اور عظمت دی تھی، انہوں نے خوب کھولا اس کی عزت کو تباہ و برباد کر دیا، اور نعرہ یہ لگایا کہ عورتیں اور مرد جو ہے یہ ریل گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور یہ چلیں گے تو زندگی بہت تیز چلے گی آگے۔ جبکہ شریعت نے اس عورت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو بیوی ہے اس کا نام، نفقہ، سکنا اور کسوہ، یہ چار چیزیں مرد کے ذمہ ہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہیں۔ خرچہ بھی عورت کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ، اور روٹی بھی عورت کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ، اور سکنا جو رہائش ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہے، اور کسوہ جو کپڑے ہیں وہ بھی مرد کے ذمہ ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری شریعت نے یہ کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ باہر نہ نکلے جیسے جہالت میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھی، اور یہ گھر کے اندر رہیں، گھرداری کو سنبھالیں، بچوں کا خیال کریں، بچوں کی تربیت پر زور دیں۔ شریعت نے عورت کو گھر میں رہنے کی تلقین کی ہے، باہر نہ نکلے۔ اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا فیشن جاری کیا جس کے ذریعے عورتیں جو ہے وہ خوشبو لگا کر اپنی حیات تبدیل کر کے روڈوں پر، سڑکوں پر ناچتی ہی ہوا کی پیٹیاں پھر رہی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان لوگوں کو خوب انہوں نے اپنی خواہش کی صرف اور صرف، یہود و نصارہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ سارے کام کیے۔ نکاح کی پابندی کو ختم کیا، اس کو پابندی کہا گیا، نکاح کو ختم کیا گیا، عورتوں کے حجاب کو ختم کیا گیا، جگہ جگہ پر عورتوں کو کھول دیا گیا۔ اب یہ ایک طوفان برپا ہو گیا، آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم نکاح کی حفاظت کیسے کریں، ہر طرف جس چیز کو اوپر اٹھائیں، سائن بورڈوں پر یہ عورتوں کی تصویر ہے، کوئی پروجیکٹ لیں اس کے اوپر عورتوں کی تصویر ہے، کوئی چیز لیں اوپر سر اٹھائے، بازاروں میں عورتیں پھر رہی ہیں اور سر ننگے، اور لن چلاتی عورتیں، گاڑیاں چلاتی ہوئی، ساری ہر طرف فتنہ ہی فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہم کیسے نگاہوں کی حفاظت کریں؟ اللہ رب العزت جس کے ذریعے یہ ایک مقدمہ زنا ہے اور اس سے انسان جو ہے وہ غلط راستے اور روش پر چلتا ہے، شریعت نے غلط راستوں پر جانے والے جو غلط راستے تھے ان راستوں پر شریعت نے پیرے ڈالے ہیں۔ سب سے پہلا پیرا جو شریعت نے ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ سب سے بڑا پیرا یہ ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہیں جو ہیں ان کے ذریعے گناہ اندر جاتے ہیں اور انسان کے جسم کے اندر حرکتیں پیدا ہوتی ہیں اور جس کے اندر تراکم اور طوفان برپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑتی ہے اس پر اثر رکھتی ہے۔ اگر خنجر کسی کو مارا جائے تو اس کا زخم ہو جاتا ہے، مرہم پٹی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر زہر آلودہ خنجر ہو تو پورے جسم میں اس کا زہر جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
جو ہے اس کی جان جب نکل رہی تھی تڑپ رہا تھا، اس کے کہہ رہے تھے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک عورت میرے دکان سے تولیہ خریدنے آئی تھی اور اس کے اوپر میری نگاہ پڑ گئی، ابھی تک وہ میرے سامنے ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں ہو رہی کہ میں اپنی زبان پر کلمے کو لاؤں۔ تو یہ نگاہوں کی جو حفاظت، غلط راستوں پر جانے کے جو پہرے شریعت میں ڈالے ہیں، سب سے پہلے یہی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، سب سے بڑی یہی ہے۔ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا دل یہ چاہنے لگ جائے کہ میں خوبصورت چہرے دیکھوں، خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیکھوں، خوبصورت لڑکے دیکھوں، تو فرمایا کہ اس کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ نے جب کسی کو دیکھا کہ وہ اس کی نگاہ جب اس کسی پر پڑی ہے خوبصورت چہرے پر، اس نے کہا تو بڑی مصیبت میں پڑے گا، ورنہ اللہ سے توبہ کر لے۔ تو وہ کہنے لگا میں توبہ سے توبہ نہ کر سکا، تو کچھ دن کے بعد قرآن مجید مجھے حفظ تھا، وہ سارا بھول گیا، سارا قرآن بھول گیا۔ ایک برتن میں گند اور خوشبو جمع نہیں ہو سکتی، ایک برتن میں ہم مرغے کا سالن اور گندگی کو نہیں رکھ سکتے، تو ایک دل جو ہے یہ صاف برتن ہے، اس برتن کے اندر گند بھی پڑو اللہ کا نام بھی نہیں ہو سکتا، اس کو صاف رکھنا چاہیے، صاف ستھرا برتن ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جب وہ پہلے دور میں آپ تو سبھی کریں یہاں اذان نیچے دیتے ہیں تو مؤذن رکھے ہوتا مسجد میں، تو اوپر مسجد کی چھت پر چڑھا، مسجد کی چھت پہ جب چڑھا تو اس کی نگاہ جو ہے وہ ساتھ والے کسی گھر پہ پڑ گئی خوبصورت لڑکی پر، اور جب وہ اذان سے فارغ ہوا اس نے کہا لگتا ہے ایسے کوئی نئے کرایہ دار یہاں کے بیٹھے ہمارے محلے میں، اور اذان سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دروازے پہ چلا گیا، اندر سے اس کا والد آیا اور اس سے گپ شپ ہوئی، اس نے کہا کہ تمہاری لڑکی ہماری لڑکی کنواری ہے، کہ میں رشتہ چاہتا ہوں آپ کی لڑکی کا۔ انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم کو کیسے رشتے دیں؟ اگر آپ رشتہ چاہتے ہیں تو آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نظر ہے جس کی ناحفاظت کرنے کی وجہ سے یہ انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شہوت اس کے دماغ پہ غالب تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نگاہیں یہ بہت بڑے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑتی ہیں اس کا اثر ضرور رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت فرمائی، صحابہ حضور میں فدا ہونے والے تھے، تو آج ہم کسی سے اپنی تربیت کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ کوئی بزرگ کو اس کی تربیت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کا اپنا سب کچھ مٹا کر تربیت کروانے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت ان کے دل کے اندر آ گئی تھی، اور اتنی آئی پھر گئی نہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ شام کے فاتح، انہوں نے شام کے علاقے فتح کیے، تو ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، عیسائیوں کا قلعہ تھا، اور بڑے دن گزر گئے، اندر سے عیسائی بھی وہ تنگ آ گئے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت آپ ایسا کریں، ہمارے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ قافلے سمیت اندر آ جائیں، ہم آپ کو چابیاں دے دیں گے۔ تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، زیتون وغیرہ پیتے ہیں، گرم علاقے کے لوگ ہیں، اپنی بیویوں سے کتنا عرصہ ہو گیا دور ہو رہے ہیں، انہیں ایک پلان بنایا، اور ان کا جو بادشاہ کا جو محل تھا وہ بازار سے گزر کر ایسے جاتا تھا، دائیں بائیں بازار تھا، تو اس کا جو اختتام ہوتا تھا وہ بادشاہ کے محل پر ہوتا تھا۔ جب یہ چلتے چلتے وہاں پہنچے اور انہوں نے جب پیغام بھیجا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ، اتنے دن ہو گئے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اب ان کی طرف سے یہ پیغام کیسے آ گیا؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایسا کریں گے، نوجوان لڑکیاں بٹھا دیں گے اور یہ دور سے آئے ہوئے عرب کے لوگ ہیں، یہ اس طرف متوجہ ہوں گے نوجوان لڑکیوں کی طرف، تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کی یہ خواہش تھی۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو پریشان ہوئے، تو ان کے سامنے یہ آیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اتقوا فراست المؤمن
فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بندہ کیا گڑبڑ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عبید بن جرار رضی اللہ عنہ ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو، اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ انہوں نے عجیب معاملہ کرتے، کتنے دنوں میں پتہ نہیں ہو رہا، اب یہ کہتے ہیں آجو چابی لے لو ہم سے، اور ان کا بازار ہے، اس طرح معاملہ ہے ان کا۔ لیکن آپ یہ سنو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ یہاں سے بازار سے تم نے گزرنا ہوگا، تم نے بازار میں نہیں دیکھنا دائیں بائیں، تم نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے سیدھا سیدھا پیچھے آنا ہے۔ تو صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جن کو قرآن نے جلدی کہا ہے، اور پھر تابعین تھے اس کے اندر۔ تو یہ جب اندر گھسے، دروازہ کھولا گیا تو دائیں بائیں خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں، بازار سجے ہوئے تھے، تو یہ سارے صحابہ نیچے نگاہیں کر کے ایسے چلے گئے اور محل تک پہنچ گئے، اور وہ دیکھتے رہ گئے، یار اتنے عرصہ ہو گئے یہ گھر سے جدا ہیں، بیویوں سے دور ہیں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے بنی صبری بازار اور بنی صبری عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتے ہیں، انسان تو نہیں ہے۔ تو اسی چیز سے متاثر ہو کر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے سارے کے سارے۔ اس لیے ہم مسلمان تو بنے، چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے، ہم چراغ تو بنے، اس چراغ سے پھر آگے چراغ جلے گا۔ جو آدمی کسی مسلمان کے کردار کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ گویا ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا ہے۔ حضور سرور دو عالم آفتاب رسالت ہے، پھر صحابہ کے نجوم ہدایت ہے، پھر آگے تابعین اس چراغ سے آگے چراغ جلا ہے، تبع تابعین، اور پھر یہ مجتہدین، آگے چلتا چلتا یہ ہم تک یہ سارے چراغ کی یہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ ہم بھی آگے نسل نو کے لیے ہم بھی چراغ کی ایک اپنی صورت کو پیدا کریں کہ ہم سے بھی کوئی آگے چراغ روشن ہو، اور ہم سے بھی آگے کوئی روشنی پھیلے۔ وہ کب پھیلے گی؟ جب ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور حبر و حاضر امہ، اس امت کے بڑے عالم تھے اپنے دور کے۔ انہوں نے جا کر اپنے استاد کو شکایت کی، ان کے استاد تھے وقیع رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو کہا استاد جی میں جو چیز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز بھولتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا شکوت الی بقیہ سوء حفظی فاوصانی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ والعلم لا یعطی لعاصی۔ فرمایا کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد کو کہ میں ہر چیز بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا فاوصانی ترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت حافظے کو ٹھیک کر دے گا۔ جو چیزیں بھولتا ہے، ڈپٹن کا شکار ہوتا ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے تیرا حافظہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تیرا حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ، اور آگے فرمایا فإن العلم نور من الہ، علم اللہ کے نور میں سے ہے، والعلم لا یعطی لعاصی، اور علم جو ہے یہ گناہ گار کو نہیں دیتا، اللہ رب العزت یہ گناہ گار کو نہیں دیتا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ جو گناہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی نامحرموں کو دیکھتا ہے، غلط نظر رکھتا ہے، خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھ کے اندر کتنے پردے اندر رکھے ہیں، ابھی تک بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر زندگیاں گزار چکے ہیں، اس کی تحقیق کو نہیں پہنچ سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ روشنی میں اس کی جو جھلی ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، اور جب آدمی اندر آ جاتا ہے اندھیرے میں تو اس کی سکڑ جاتی ہے، تو جب تک یہ نہ سکڑے گی تو اندھیرے میں دیکھ نہیں سکے گی، روشنی میں پھیلے گی نہیں تو روشنی میں نہیں دیکھ سکے گی۔ تو یہ عمل جو ہے وہ 7 کلومیٹر کے اتنا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے اس میں عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ تم اس کا یہ بٹن دباؤ جب روشنی میں جاؤ، جب آپ اندھیرے میں آؤ تو یہ بٹن دباؤ، تو کوئی لوگ پتہ نہیں کوئی بٹن دبائیں گے تو کیا دبائیں گے، تو پزل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آٹومیٹک مشین دی ہے، روشنی میں جا کر اس کے وہ پردے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور اس کی جھلی جو ہے اس کے اندر سکڑ جاتی ہے۔ روشنی میں بھی انسان دیکھتا ہے، یہاں بھی دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بزرگ نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے، فرمایا کہ وہ بینا نہیں ہے جو نامحرم پر نظر ڈالتا ہے،
وہ نابینا ہے، وہ اس دنیا میں بھی نابینا ہے، آخرت میں بھی نابینا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہے، اس کو اللہ کے احکام نظر نہیں آتے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ آدمی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کریں، اپنی تقریبات میں یہ ماحول پیدا کریں کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔